السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، مگر بنی اسرائیل کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ ان لوگوں کے حالات سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اپنی بھابھی یا کسی غیر محرم عورت کے عشق میں مبتلا تھا، اور وہ بادشاہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کے جواز کا فتویٰ لینا چاہا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ تمہارے لیے قطعاً حرام ہے، چونکہ یہ شریعت موسوی میں یہ چیز حلال نہیں تھی۔ چنانچہ یہ بات سننے کے بعد اس بادشاہ کی محبوبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس فتوے کو سن کر کے برہم ہو گئی اور بفر گئی، اور اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا، ارادہ کر لیا کہ مجھ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا۔ الغرض اس کی ماں نے اس کو ایک سازش بتائی کہ تم بادشاہ کے دربار میں جا کر کے رقص کرنا عریانیت کے ساتھ اور اس کو شراب پلانا۔ جب بادشاہ شراب میں مست ہو جائے اور اپنی خواہش کا اظہار کرے تو اس بادشاہ کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کا مطالبہ کر دینا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا نام سالومی تھا اور بہت بڑی رقاصہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ماں کے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں رقص کرنا شروع کر دیا، اور بادشاہ کو شراب پلاتی رہی۔ بادشاہ شراب پیتا رہا، مست ہوتا رہا، اور اس رقاصہ نے ناچنے کے درمیان، رقص کرنے کے درمیان اپنے جسم سے لباس بھی اتار دی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس رقاصہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کا مطالبہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر تو اپنی خواہشات کو مجھ سے پورا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لانا پڑے گا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اپنے محبوبہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی دل جوئی کے لیے بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر اور نبی کو بادشاہ کے حکم ملتے ہی شہید کر دیا گیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو بادشاہ کے دربار میں ایک سونے کے تشت میں رکھ کر کے پیش کیا گیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر سونے کے تشت میں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو معجزہ کے طور پر اس کٹے ہوئے سر سے بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ اے بادشاہ، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ بادشاہ اور وہاں کے لوگوں نے جب یہ ندا سنی، یہ آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے، دہشت میں آ گئے۔ الغرض
جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دی اور ہلاکت کی بد دعا کر دی. وہ لوگ ہلاک ہو گئے. جب یہ لوگ ہلاک ہوئے تو یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہونے لگی، اس کا علم کا پتہ چلنے لگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیا ہے. تو ان لوگوں نے انتقام کے غرض سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی محراب کے نیچے شہید کر ڈالتا ہے. ان امور کو انجام دینے کے بعد ان لوگوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، مشکلات میں گھرنے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں پر ایک جابر بادشاہ کو بخت نصر کو مسلط فرما دیتا ہے جو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور شہر اور ہیکل کو اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیتا ہے اور لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتا ہے. سچ ہے کہ اللہ رب العزت ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے اور ظالم لوگوں کو وہ اسی طرح انجام بد کا شکار بنا دیتا ہے. اس واقعے کو حضرت علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے اور فرمایا کہ آپ کی شہادت کے کئی اسباب ہے، لیکن مشہور جو سب سے زیادہ ہے یہی واقعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.